اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں جماعت کا درس جو پچھلے کئی دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں، نظم شکر گزاری جو موضوع ہے، صفی لکھنوی کی لکھی ہوئی نظم۔ اس نظم کو ہم نے بچوں کل مکمل کیا ہے، تو آج ہم اس نظم کے درسی سوالات کریں گے۔ اس کے سوالات تو درسی سوالات تو 2 ہی ہیں۔ اس سے پہلے جو مشکل جو نئے الفاظ ہیں ان کے معنی ہم نے سیکھ لیے ہیں، تو درسی سوال 2 جو ہیں، اس کے بعد ایک اور سوال ہے جس کو ہمیں نثر میں لکھنا ہے۔ یہ ادھر سے ورسز دی ہوئی ہیں، شعر دیے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے ورسز میں لکھنا ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، بادل سمندر کا احسان کس طرح چکاتے ہیں؟ بادل سمندر کا احسان کس طرح چکاتے ہیں؟ تو یہ واٹر سائیکل ہم نے اچھی طرح سے پڑھ لیا، تو یہ اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے۔ تو سوال کا جواب ہے، بادل اپنا وجود سمندر سے ہی پاتے ہیں، چونکہ بادلوں سے جب بارش برستی ہے اور بارش کا پانی دوبارہ ندی نالوں سے ہوتے ہوئے سمندروں میں پہنچ جاتا ہے، تب جا کے بادل سمندر کا احسان چکاتے ہیں۔ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، بادل اپنا وجود سمندر سے ہی پاتے ہیں، چونکہ بادلوں سے جب بارش برستی ہے اور بارش کا پانی دوبارہ ندی نالوں سے ہوتے ہوئے سمندروں میں پہنچ جاتا ہے، تب جا کے بادل سمندر کا احسان چکاتے ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 1 ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے، شکر گزار آدمی اگر احسان کا بدلہ نہیں چکا پاتا ہے تو کم از کم اپنے محسن کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتا ہے؟ سوال پھر سن لیجئے، شکر گزار آدمی اگر احسان کا بدلہ نہیں چکا پاتا ہے تو کم از کم اپنے محسن کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے، شکر گزار آدمی اگر احسان کا بدلہ نہیں چکا پاتا ہے تاہم اس کے دل میں سچائی کا احساس اور نمک حلالی کا عنصر اپنے محسن کا عمر بھر رہتا ہے۔ یعنی کہ وہ تو شکر گزار آدمی جو ہوتا ہے وہ تو اپنے محسن کے احسان کا بدلہ نہیں چکا پا سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ میرے محسن نے کس طرح میرے ساتھ احسان کیا، تو اس کا وہ احسان اس کو عمر بھر یاد رہتا ہے۔ تو بچوں، یہ 2 سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے لکھے۔ اب سوال نمبر 3 جو ہے، ہمیں جو ادھر سے مصرے دیے ہوئے ہیں، ان مصروں کو ہم نے سلیس میں لکھنا ہے، نثر میں لکھنا ہے۔ مثلا ایک ادھر سے کر کے دیا ہوا ہے، کرتی ہیں جڑوں سے جذب پانی، کرتی ہیں جڑوں سے جذب پانی۔ تو اس کا نثر کیسے لکھا ہے؟ جڑوں سے پانی جذب کرتی ہیں، جڑوں سے پانی جذب کرتی ہیں۔ اس طرح سے اب 4 مصرے دیے ہوئے ہیں، ان کا ہمیں سلیس کرنا ہے، ان کا ہمیں نثر میں لکھنا ہے۔ واپس کر دیتی ہیں اس کو، تو اس کو ہم کیا لکھیں گے؟ اس کو واپس کر دیتی ہیں، واپس کر دیتی ہیں، اس کو کیا آئے گا؟ اس کو واپس کر دیتی ہیں۔ تیسرا مصرع ہے، برساتے ہیں بے شمار قطرے، تو اس کا نثر بنے گا، بے شمار قطرے برساتے ہیں۔ پھر سن لیجئے، برساتے ہیں بے شمار قطرے، تو اس کا آئے گا، بے شمار قطرے برساتے ہیں۔ 4 ہے، گرتا ہے سمندروں کے اندر، تو اس کا بنے گا، سمندروں کے اندر گرتا ہے، گرتا ہے سمندروں کے اندر، سمندروں کے اندر گرتا ہے۔ اس طرح سے آخری مصرع ہے، کرتا ہے قبول اس کے احسان، کرتا ہے قبول اس کے احسان،
اس کے احسان قبول کرتا ہے، اس کے احسان قبول کرتا ہے۔ تو بچوں یہ ہوئے یہ مصرے جو تھے ان کو ہم نے نثر میں لکھ لیا۔ تو اس طرح سے یہ نظم جو تھی ہم نے نظم کی بلند خوانی بھی کی، نظم کے نئے الفاظ بھی آپ کو سکھائے، نظم کے یہ جو اشعار جو ہے ان کے معنی تشریح آپ کو ایک ایک کر کے سمجھائی۔ تو یہ اسی طرح سے جو سوالات تھے سوالات کے جوابات بھی آپ کو لکھائے، ان کے جوابات آپ کو بتائے۔ اس طرح سے جو سوال نمبر 3 جو تھا جن مصروں کو ہمیں نثر میں لکھنا تھا ان کو ہم نے نثر میں یہ لکھ دیا، یہ سوال بھی ہم نے کر دیا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوگی، اس کے اشعار بھی سمجھ میں آئے ہوں گے، اور پن چکر کا اصول، واٹر سائیکل جو ہے جو آپ کو سائنس میں پڑھنا ہے، جو آپ کو جیوگرافی میں پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے پڑھا بھی مت ہوگا، تو اس سے یہ چیپٹر بھی آپ کو یہ انڈرسٹینڈ یہ کوشچن یعنی کہ واٹر سائیکل کا کنسیپٹ بھی آپ کو انڈرسٹینڈ ہوا اس نظم کے پڑھنے سے۔ تو پیارے بچے مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے یہ نظم سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ کل آگے بڑھتے ہیں۔ خدا حافظ۔